امید کرتی ہوں بفضل خدا تعالیٰ آپ بخیر و عافیت ہوں گے. گھر رہیے، محفوظ رہیے. یہ نہ صرف آپ کے لیے بہتر ہے بلکہ آپ کے خاندان، آپ کے سماج اور آپ کی قوم کے لیے. اس وقت دنیا مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایک وبا کی لپیٹ میں ہے. ان بدترین حالات میں آپ اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کریں. آئیے گرلز، اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم تحریک پاکستان کا سبق شروع کر چکے ہیں. تحریک پاکستان میں ہم نے آج اپنا ٹاپک شروع کرنا ہے نظریہ پاکستان کی اہمیت. لیکن چونکہ بہت سی گرلز نے ہمیں آج جوائن کیا ہے، اس لیے ان گرلز کے لیے پچھلے ٹاپکس جو ہم کور کر چکے ہیں ان کو مختصراً دہرائی دیتی ہوں. عزیز طالبات، پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو عمل میں آیا. قیام پاکستان کے پیچھے جد و جہد کا ایک طویل سلسلہ ہے جو ایک صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے. برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے رہنماؤں کی قیادت میں اپنی آئینی اور قانونی حقوق کے لیے جد و جہد جاری و ساری رکھی. حالات کا اور واقعات کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو بالآخر تشکیل پاکستان پر منتج ہوا. تشکیل پاکستان کے پیچھے ایک نظریہ کار فرما ہے اور ہم اسی نظریے کو آپ پر واضح کرنے جا رہے ہیں کہ نظریہ کیا ہے جو تحریک کا سبب بنا اور تحریک پھر ایک تشکیل کا سبب ہوئی. اس نظریے سے تحریک پیدا ہوئی. تحریک سے ہم نے ایک ملک حاصل کیا جس سے ہم نظریہ کہتے ہیں. نظریہ کیا ہے؟ نظریہ ایک سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، ایک لاہ عمل ہوتی ہے. ہر انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے لیے ایک لاہ عمل ترتیب دیتا ہے. بعین ہی قوموں کا اجتماعی شعور بھی اپنے لیے ایک نظریے کی تشکیل کرتا ہے اور وہ نظریہ اپنی بنیادیں کہاں سے لیتا ہے؟ اپنے معاشرے سے، جو مخصوص طرز معاشرت ہے، مخصوص طرز فکر ہے جسے ہم تہذیب کا نام دیتے ہیں، مخصوص طرز زندگی ہے جسے ہم تمدن یا ثقافت کہتے ہیں، مخصوص طرز سیاست ہے جسے ہم سیاسی زندگی کا نام دیتے ہیں. یہاں سے ہمارا نظریہ استوار ہوا اور اس خاص نظریے کی آبیاری مسلمانوں نے، مسلم رہنماؤں نے اپنی جد و جہد سے، اپنے خون کے نذرانہ پیش کرنے سے کی. کام ہوگا تو ہم باہر کی دنیا میں ایک باعزت اور باوقار قوم کے طور پر جانے اور پہچانے جائیں گے. اگر ہم اندرونی طور پر ہی چپکلش کا، انتشار کا شکار رہیں گے تو ہمارے اندر نہ تو استحکام پیدا ہوگا اور نہ ہی بین الاقوامی سطح پر دوسری دنیا کی اقوام ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھ پائیں گی. تو اس کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز کیا ہے؟ جی بالکل، آپ لوگ صحیح سمجھے کہ وہی ہمارا نظریہ جس کی بنیاد کس پر ہے؟ اسلام پر. تو ہماری قومی استحکام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام. پھر قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد کو نئی نسل تک پہنچانا. جب ہماری نئی نسل کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان کے قیام کے لیے ان کے بزرگوں نے، ان کی پچھلی نسل نے کتنی قربانیاں دی، اور اس وقت جب قیام پاکستان کی تشکیل ہو رہی تھی تو اس بر صغیر کی مسلم قوم کی ماؤں اور بہنوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں سے جو چراغ روشن ہوئے اس سے آپ کے ملک کا استحکام ہے. اگر یہ بات ہماری نوجوان نسل کو معلوم ہو جاتی ہے تو اس طرح ہم اپنے ملک کا استحکام پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمیں مسلم رہنماؤں کی قربانیوں سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. فرقہ وارانہ، لسانی، علاقائی اور صوبائی تعصبات کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے، اور آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے، اگر ہم نے اس دنیا کے اندر اپنی ایک پہچان رکھنی ہے، اگر ہم نے دنیا کی باقی قوموں کو بتانا ہے کہ جس نظریے پہ ہماری بنیاد ہے وہ نظریہ اس دنیا کے لیے بھی قابل قبول ہو، تو ہمیں نظریہ پاکستان کے اوپر مکمل طور پر اور اپنی استحکام کے لیے بھی اپنے نظریے پر کاربند رہنا چاہیے. 5واں پوائنٹ ہمارا ہے جمہوریت کی کامیابی. پاکستان کی تخلیق ایک جمہوری اور سیاسی عمل کا نتیجہ ہے. پاکستان کی تحریک عوام نے شروع کی،
عوام کی جد و جہد سے اور سیاسی جنگ لڑ کر پاکستان بنایا گیا، تو پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ہم جمہوری روایات کو رائج اور جاری و ساری کریں۔ اگر ہم عوامی قوتوں اور جمہوری اقدار کو فروغ دیتے ہیں تو یہ جمہوریت کی کامیابی ہوتی ہے۔ عوامی قوتوں سے کیا مراد ہے کہ ملک کا سیاسی نظام چلانے کے لیے عوام کے ووٹوں کے ذریعے سے حکومت بنے، اور وہ حکومت جمہوری اقدار کے اندر رواداری ہوتی ہے، جمہوری اقدار کے اندر۔ لہٰذا اگر ہم پاکستان کے اندر اپنی جمہوریت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عوامی طاقتوں کو جمہوری فریم ورک کے اندر حکومتی نظام سنبھالنے کی آزادی دینا ہوگی۔ اسی پر ہماری قومی تعمیر کا انحصار ہے۔ تشکیل قوم کے لیے تو ہمارے بزرگوں نے، تشکیل پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ہر طرح کی سختیاں سہیں، ہر طرح کے ظلم برداشت کیے، لیکن تعمیر قوم کا کام ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ طاقت عوام کے پاس دینے سے، جمہوریت کو ترویج دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے اسلامی ریاست۔ عزیز طالبات، ذہن میں رکھیے کہ مذہبی ریاست اور اسلامی ریاست میں فرق ہے۔ مذہب جو ہے وہ تھیوکریسی کہلاتا ہے، جس میں مذہبی پیشوا ریاست کو اور ریاست کے حکمران کو خدا کا اوتار قرار دیتے ہیں، جبکہ اسلام ان تمام باتوں کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے، لہٰذا خلیفہ جو آج کل کا حکمران ہے، جسے ہم وزیر اعظم اور صدر کہتے ہیں، یہ کسی طرح سے بھی خدا کا مظہر نہیں ہے، یہ بندہ بشر ہے، اور اس کے پاس امانت ہے جو اس نے حکومت کے کر کے اس امانت کو عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرنا ہے۔ لہٰذا اسلامی ریاست کے اندر تھیوکریسی کی مکمل طور پہ گنجائش نہیں ہے۔ قائد اعظم نے 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے خطاب کیا تھا، اس میں آپ نے تھیوکریسی کی، مذہبی پیشوائیت کی اور ملا ازم کی مکمل طور پر نفی کی، اور آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر غیر مسلموں کو مکمل طور پر مذہبی آزادی ہوگی، ان کے حقوق کو تحفظ حاصل ہوگا، ان کو معاشی، معاشرتی اور سیاسی حقوق حاصل ہوں گے، اور ان کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی۔ ان کے مذہبی مقامات کو ریاست مکمل طور پر تحفظ دے گی۔ لہٰذا پاکستان ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہے، اس میں مذہبی پیشواؤں کی اور ملائیت کی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ کل اپنے کلاس روم میں آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور ہاں عزیز طالبات، اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی بات سمجھنا ہو تو آپ مجھے میسج کر کے جو پوائنٹ آپ کاربند رہنا چاہیے۔ 5واں پوائنٹ ہمارا ہے جمہوریت کی کامیابی۔ پاکستان کی تخلیق ایک جمہوری اور سیاسی عمل کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کی تحریک عوام نے شروع کی، عوام کی جد و جہد سے اور سیاسی جنگ لڑ کر پاکستان بنایا گیا، تو پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ہم جمہوری روایات کو رائج اور جاری و ساری کریں۔ اگر ہم عوامی قوتوں اور جمہوری اقدار کو فروغ دیتے ہیں تو یہ جمہوریت کی کامیابی ہوتی ہے۔ عوامی قوتوں سے کیا مراد ہے کہ ملک کا سیاسی نظام چلانے کے لیے عوام کے ووٹوں کے ذریعے سے حکومت بنے، اور وہ حکومت جمہوری اقدار کے اندر رواداری ہوتی ہے، جمہوری اقدار کے اندر آزادی تحریر و تقریر ہوتی ہے، جمہوری اقدار کے اندر سیاسی جماعتوں کی تشکیل ہوتی ہے، جمہوری اقدار کے اندر اپنے معافی الضمیر کو بیان کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان اقدار کو اپنے ملک کے اندر جاری و ساری رکھیں گے یا اپنے ملک میں ترویج دیں گے تو ہی ہم جمہوریت حاصل کر پائیں گے، اور اگر جمہوریت کے علاوہ کچھ اور طاقتیں آ کے ہمارے ملک کا نظام سنبھالتی ہیں یا کوئی اور
طاقت کے بل بوتے پر یا کوئی اور اپنی بندوق اور اپنے بوٹ کے بل بوتے پر ہماری ریاست کو، ہماری حکومت کو ہائی جیک کرتا ہے، جمہوری طاقتوں کو ختم کرتا ہے، عوامی قوتوں کی نفی کرتا ہے، تو یہ جمہوریت کی کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان کے مکمل طور پر نظریے سے انحراف ہے۔ لہٰذا اگر ہم پاکستان کے اندر اپنی جمہوریت کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عوامی طاقتوں کو جمہوری فریم ورک کے اندر حکومتی نظام سنبھالنے کی آزادی دینا ہوگی۔ اسی پر ہماری قومی تعمیر کا انحصار ہے۔ تشکیل قوم کے لیے تو ہمارے بزرگوں نے، تشکیل پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ہر طرح کی سختیاں سہیں، ہر طرح کے ظلم برداشت کیے، لیکن تعمیر قوم کا کام ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ طاقت عوام کے پاس دینے سے، جمہوریت کو ترویج دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے اسلامی ریاست۔ عزیز طالبات، ذہن میں رکھیے کہ مذہبی ریاست اور اسلامی ریاست میں فرق ہے۔ مذہب جو ہے وہ تھیوکریسی کہلاتا ہے، جس میں مذہبی پیشوا ریاست کو اور ریاست کے حکمران کو خدا کا اوتار قرار دیتے ہیں، جبکہ اسلام کا نام دیتے ہیں۔ یہاں سے ہمارا نظریہ استوار ہوا، اور اس خاص نظریے کی آبیاری مسلمانوں نے، مسلم رہنماؤں نے اپنی جد و جہد سے، اپنے خون کے نذرانہ پیش کرنے سے کی۔ عزیز طالبات، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف مفکرین نظریے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر جارج براس نظریے کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ عام زندگی کا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو، آئیڈیالوجی یا نظریہ کہلاتا ہے۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی تعریف کی روح سے نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشو و نما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتی ہے۔ ڈیئر گرلز، آئیے اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر استوار کی گئی۔ یہ فلسفہ دین اسلام ہے۔ پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے۔ اساس سے مراد بنیاد ہے کہ پاکستان کی بنیاد دین اسلام پر رکھی گئی ہے، اور یہی وہ لائحہ عمل اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا موجب بنا۔ اس طرح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ نظریہ پاکستان سے مراد ہمارا دین اسلام ہے، چونکہ ہمارے سارے نظریے کی بنیاد ہی دین اسلام پر ہے، اور ہمارے اندر جو جذبہ پیدا ہوا، جو تحریک ہم نے چلائی، ہمارے بزرگوں نے چلائی، جس کا پھل ہم کھا رہے ہیں پاکستان کی شکل میں، اور جس کے پھل سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں، پرامن زندگیاں گزار رہے ہیں، اس سے ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ ڈیئر گرلز، آپ اسکرین پر ایک نقشہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ نقشہ برصغیر پاک و ہند کا ہے۔ 14 اگست 1947 کی تقسیم جب عمل میں آئی، یہ اس سے پہلے کا نقشہ ہے، اور میں نے یہ مناسب جانا کہ آپ تمام گرلز کو اس نقشے سے بھی متعارف کرواؤں۔ یہ برصغیر کا نقشہ ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہی ہیں مختلف کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جو سبز رنگ کا حصہ ہے یہ پاکستان ہے، جو مغربی پاکستان تھا اس وقت، اور اس کی مشرق کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا ٹکڑا نظر آئے گا، یہ مشرقی پاکستان تھا۔ جب پاکستان بنا اس وقت پاکستان کے دو حصے تھے، ایک کو ہم مغربی پاکستان کا نام دیتے تھے اور ایک کو مشرقی پاکستان کا نام دیتے تھے۔ اس کے ساتھ آپ کو کچھ گرے رنگ نظریہ ہمارے اندر ایک تنظیم پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر تحفظ، سالمیت اور یکجہتی لاتا ہے۔ اسی طرح نظریہ ہمارے اندر وحدت کی بنیاد بھی بنتا ہے۔ وحدت کی بنیاد کس طرح؟ وہ آپ ایسے سمجھیے کہ پاکستان 4 صوبوں اور 2 انتظامی اکائیوں پر مشتمل ہے۔ اسے ہم وفاقی ریاست کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر مختلف رنگ، نسل، زبان اور مختلف روایات اور ثقافتوں کے حامل لوگ آباد ہیں۔ تو جب ہم ہر قسم کی ثقافت، روایات، رنگ، نسل، زبان
ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہمارے اندر ایک وحدت پیدا ہوگی، اور وہ وحدت جو ہے وہ ہمیں پاکستانیت کا نام دیتی ہے۔ وہ وحدت جو ہے وہ ہمیں پاکستانی عوام کہلاتی ہے، وہ وحدت جو ہے وہ ہماری پہچان ہے، اور ان تمام چیزوں کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے اسلام کے ساتھ پیوست ہے۔ تو اس طرح ہمارا نظریہ جو ہے وہ ہماری پوری قوم کو ایک وحدت کی لڑی میں پرو دیتا ہے، جیسا کہ قائد اعظم نے 1939 میں جب عوام سے خطاب فرمایا تو آپ نے یہ کہا کہ ہمارے مسلم عوام کے درمیان ایمان کی طاقت اور ہماری مسلم تہذیب، اس کی سربلندی ہماری وحدت کی بنیاد ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے مثالی ریاست۔ مثالی ریاست کس طرح سے قائم ہو سکتی ہے؟ مثالی ریاست اس وقت قائم ہو سکتی ہے جب ہم اپنے نظریے پر کاربند ہوں گے۔ اسلامی اصولوں پر مبنی معاشرے کا قیام ایک مثالی ریاست کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایک مثالی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری قائم ہو۔ جب ہم ان تمام اصولوں کو اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں رائج کریں گے تو اس وقت ہم ایک مثالی ریاست کو حاصل کر پائیں گے۔ اور مثالی ریاست اس وقت ہوتی ہے جب مثالی ریاست کے اندر عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے بنائے جائیں، جب وہ ریاست عوام کو مکمل طور پر ترقی دینے کی حامل ہو، اس کا حکمت عملی اور اس کی اسٹریٹجی وہ عوام کی بہبود ہو، تو اسے ہم فلاحی ریاست کہتے ہیں۔ اور فلاحی ریاست کا مقصد ہم اس وقت بخوبی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اسلام کے سنہری اصولوں کے اوپر کاربند ہوتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا قومی استحکام ہے۔ اس نظریے کی اہمیت کے پیش نظر قومی استحکام بہت ضروری ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے قیام پاکستان کا مقصد۔ آپ نے قیام پاکستان کا مقصد بھی بیان کیا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں میں ہم اپنے اسلامی نظام اور اسلامی اصولوں کو اپنا سکیں۔ اور ساتواں پوائنٹ ہے اسلامی اصولوں کا نفاذ۔ 8ویں نمبر پر آپ نے سبی دربار سے خطاب کیا تھا 1948 میں، جس میں آپ نے مسلمانوں کی ایک علیحدہ ثقافت، تمدن اور روایات کا ذکر کیا تھا۔ نظریہ پاکستان علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں یہاں پر ہم ذکر کریں گے علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کا، جو آپ نے 1930 میں دیا تھا۔ الہ آباد کے مقام پر آپ نے جو خطبہ دیا اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ برصغیر میں ایک نہیں کئی قومیں آباد ہیں۔ نمبر 2، مسلم قوم جدا گانہ حیثیت کی حامل ہے۔ نمبر 3، اسلام ایک مکمل نظام ہے۔ اب طالبات ہم اپنا آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں، نظریہ پاکستان کی اہمیت۔ اب تک جو میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچرز کی مختصراً جائزہ پیش کیا ان طالبات کے لیے جنہوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا تھا، وہ یقیناً نظریے کو اور نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال اس کو اچھی طرح سے جان چکی ہیں، سمجھ چکی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اب کی زندگیوں میں، پاکستان کی زندگی میں، پاکستان کی قوم کی زندگی میں، پاکستان کی شہریوں کی زندگی میں اس نظریے کی کیا اہمیت ہے۔ پہلا پوائنٹ ہمارا ہے نظریاتی بنیاد۔ پاکستان چونکہ ایک نظریے کی بدولت حاصل ہوا، لہٰذا ہمارے ملک کے لیے ایک نظریاتی بنیاد فراہم کرتا ہے ہمارا نظریہ، جس کے اوپر ہمارے ملک کا وجود بھی قائم ہے اور ہمارے ملک کا تحفظ اور سلامتی کا باعث بھی یہی نظریہ ہے۔ اب اس نظریے کے اوپر کاربند رہ کر ہم نہ صرف اپنے قوم کو یکجہت رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے استحکام بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس کا چوتھا پوائنٹ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اپنے نظریے کو چھوڑتے ہیں، نظریے سے روگردانی کرتے ہیں یا نظریے سے انحراف کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان، جس سے ہماری تاریخ 1971 میں دیکھ چکی ہے، خدا نہ کرے کہ وہ نقصان جو ہے وہ ہمیں ملکی سالمیت کے خطرے کی صورت میں ہمارے سامنے آئے۔ لہٰذا عزیز طالبات، اگر ہم اپنے ملک کا تحفظ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ان نظریاتی بنیادوں کو مکمل طور پر اپنی زندگیوں میں، اپنی ذہنوں میں اور اپنی عملی جد و جہد میں شامل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے وحدت کی بنیاد۔ نظریہ ہمارے اندر ایک تنظیم پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر تحفظ، سالمیت اور یکجہتی لاتا ہے۔ اسی طرح نظریہ ہمارے اندر استوار ہوا
اور اس خاص نظریے کی آبیاری مسلمانوں نے، مسلم رہنماؤں نے اپنی جد و جہد سے، اپنے خون کے نذرانہ پیش کرنے سے کی۔ عزیز طالبات، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف مفکرین نظریے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر جارج براس نظریے کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ عام زندگی کا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو، آئیڈیالوجی یا نظریہ کہلاتا ہے۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی تعریف کی روح سے نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشو و نما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتی ہے۔ ڈیئر گرلز، آئیے اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات پر استوار کی گئی۔ یہ فلسفہ دین اسلام ہے۔ پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے۔ اساس سے مراد بنیاد ہے کہ پاکستان کی بنیاد دین اسلام پر رکھی گئی ہے، اور یہی وہ لائحہ عمل اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا موجب بنا۔ اس طرح سے ہم یہ جانتے ہیں کہ نظریہ پاکستان سے مراد ہمارا دین اسلام ہے، چونکہ ہمارے سارے نظریے کی بنیاد ہی دین اسلام پر ہے، اور ہمارے اندر جو جذبہ پیدا ہوا، جو تحریک ہم نے چلائی، ہمارے بزرگوں نے چلائی، جس کا پھل ہم کھا رہے ہیں پاکستان کی شکل میں، اور جس کے پھل سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں، پرامن زندگیاں گزار رہے ہیں، اس سے ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ ڈیئر گرلز، آپ اسکرین پر ایک نقشہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ نقشہ برصغیر پاک و ہند کا ہے۔ 14 اگست 1947 کی تقسیم جب عمل میں آئی، یہ اس سے پہلے کا نقشہ ہے، اور میں نے یہ مناسب جانا کہ آپ تمام گرلز کو اس نقشے سے بھی متعارف کرواؤں۔ یہ برصغیر کا نقشہ ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہی ہیں مختلف کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جو سبز رنگ کا حصہ ہے یہ پاکستان ہے، جو مغربی پاکستان تھا اس وقت، اور اس کی مشرق کی طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا ٹکڑا نظر آئے گا، یہ مشرقی پاکستان تھا۔ جب پاکستان بنا اس وقت پاکستان کے دو حصے تھے، ایک کو ہم مغربی پاکستان کا نام دیتے تھے اور ایک کو مشرقی پاکستان کا نام دیتے تھے۔ اس کے ساتھ آپ کو کچھ گرے رنگ کے بھی حصے نظر آ رہے ہیں۔ یہ گریوں نے اپنی آزاد اور خود مختار مرضی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ اب جو حصہ سبز رنگ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن جو آپ کو زرد رنگ کے حصے کے اندر گرے حصہ نظر آ رہا ہے یہ حیدرآباد، دکن اور جونا گڑھ کی ریاستیں تھیں۔ انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کی مرضی ظاہر کی تھی، لیکن ہندوستانی فوج نے فوج کشی کر کے ان علاقوں کو پاکستان سے چھین لیا تھا۔ اب آئیے اس طرف جو مشرقی حصہ تھا جسے ہم مشرقی پاکستان کہتے تھے، لیکن 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور اب یہ بنگلہ دیش کی حیثیت سے قائم ہے۔ مشرقی پاکستان ہم سے کیوں الگ ہوا اس کا ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور آپ کو میں وہ تمام حالات اور واقعات سے واقفیت بہم پہنچاؤں گی جو اس دل خراش واقعے کے اوپر آ کے ختم ہوئے کہ ہم سے ہمارا ایک بازو الگ ہوا، مشرقی پاکستان، اور آج کل وہ دنیا میں بنگلہ دیش کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ سلائیڈ آپ کے سامنے آئی ہے۔ یہ ہے نظریہ پاکستان قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں۔ پہلا پوائنٹ ہے مکمل دین اور جداگانہ قوم۔ قائد اعظم مسلمانوں کو ایک مکمل قوم اور اسلام کو مکمل دین کی حیثیت دیتے تھے۔ دوسرا نمبر ہے جداگانہ سماجی نظام۔ آپ نے 23 مارچ 1940 کو جو خطاب فرمایا تھا اس میں آپ نے اسلام کو ایک جداگانہ سماجی نظام کا حامل نظام قرار دیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے برصغیر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ 1941 میں آپ نے ایک تقریر کی جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ برصغیر جو ہے یہ کوئی اندرونی مسئلہ نہیں ہے یا کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، کیونکہ برصغیر کے اندر کوئی ایک نہیں کئی قومیں آباد ہیں۔ چوتھا نمبر ہے اسلامی نظام۔ قائد اعظم نے
1943 में कराची में एक खिताब फरमाया था, उसमें आपने ये फरमाया कि इस्लामी निज़ाम मुकम्मल तौर पर इस हैसियत का हामिल है कि उसके ऊपर अमल किया जाए, लिहाजा हमें एक अलग रियासत चाहिए जिसके ऊपर हम अपने इस्लामी निज़ाम का मुकम्मल तौर पर नफाज कर सकें। 5वां पॉइंट है आज़ादी का हसूल और तकसीम बर सग़ीर। कायदे आज़म ने ये कहा था कि हम बर सग़ीर की तकसीम इसलिए चाहते हैं ताकि हम आज़ादी हासिल कर सकें, और कायदे आज़म ने इस खदशे का इजहार भी किया था कि अगर अंग्रेज़ हिंदुस्तान को छोड़ के जाता है तो हम एक आर्जी ग़ुलामी से दायमी ग़ुलामी में आ जाएंगे। दायमी ग़ुलामी आपने हिंदुओं की ग़ुलामी को कहा था कि अगर अंग्रेज़ चला जाता है तो फिर हम हिंदुओं की ग़ुलामी में आ जाएंगे, जो कि हमें किसी तौर भी